سیلز اینڈ آپریشن پلاننگ جو ہمارا MPC ہے، مینوفیکچرنگ پلاننگ اینڈ کنٹرول سسٹم، اس کے اندر سب سے پہلا ماڈیول ہے سیلز اینڈ آپریشن پلاننگ. سیلز اینڈ آپریشن پلاننگ ایک فرم کے اندر ہم یوز کرتے ہیں فار فورکاسٹنگ اور فار پلاننگ. ناٹ فورکاسٹنگ، اٹس ناٹ اے فورکاسٹنگ ٹول، اٹس اے پلاننگ ٹول. تو پلان اس کا ڈیولپ ہم کرتے ہیں. اس کے اندر سیلز کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے اندر پروڈکشن کا بھی ہوتا ہے، آپریشنز کا بھی ہوتا ہے، اور اس کو کمبائن کر ہم سیلز اینڈ آپریشن پلان ڈیولپ کرتے ہیں. لیٹس لک ایٹ دا بیسک فرم کے اندر سیلز اینڈ آپریشن پلان کس طرح کام کرتا ہے. کمپنی جو ہے سب سے پہلے اسٹریٹجک بزنس پلان ڈیولپ کرتی ہے. اپنا اسٹریٹجک بزنس پلان یوزلی جو چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہ اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے اس میٹنگ کو. یہ جو اسٹریٹجک بزنس پلان ہے یہ 3 to 5 ایئرس کا بنایا جاتا ہے، لیکن ایئرلی بیسس کے اوپر یہ پلان بنتا ہے. وہ تب اس کا پلاننگ ہورائزن 3 to 5 ایئرز ہیں یوزلی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایئرلی بیسس کے اوپر وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. سو دیٹ مینس کہ 5 ایئرس کے پلاننگ ہورائزن میں 5 سال کا 5 بار اس کا پلان ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ سیلز اینڈ آپریشن پلان جو ہے وہ یوزلی 1 سال کے اوپر اس کا پلاننگ ہورائزن ہوتا ہے، اور اس کے جو انڈیویجول بریک اپ ہیں وہ منتھلی ہوتے ہیں. اسی طرح ماسٹر پروڈکشن شیڈیول ویکلی یا ڈیلی بریک اپ کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ 13 ویکس دیٹ مینس کوارٹر کے بیسس کے اوپر اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے، 2 months 3 months کے بیسس کے اوپر. سو یہ بیسیکلی ایک ہے ڈفرنٹ لیول. ناؤ ونس دا اسٹریٹجک پلان از ڈیولپ، تو اس اسٹریٹجک پلان سے یہ سیلز اینڈ آپریشن پلان ایوالو کرتا ہے. ادھر سے جو ادھر ٹارگٹ سیٹ ہوئے ہیں، جو ادھر آبجیکٹو سیٹ ہوئے ہیں، جو ادھر اسٹریٹجیز ہوئی ہیں، وہ ادھر انکارپوریٹ کی جاتی ہیں. سو بیسیکلی دس سیلز اینڈ آپریشن پلان کین بی یوز ٹو اپڈیٹ اسٹریٹجک پلان. ہاؤ؟ پہلے سال کا آپ نے 5 سال کا اسٹریٹجک پلان بنایا، اس میں پہلے سال کے ٹارگٹس وغیرہ دیے، دوسرے کے دیے، تیسرے اینڈ سو آن، آبجیکٹو آپ نے سیٹ کیے. ناؤ سیلز اینڈ آپریشن پلان سال کے لیے بنا، اس میں ڈفرینٹ منتھس کے آئے. اب اس کے اندر سیلز اینڈ آپریشن پلان جو ہے اس کے بیسس پر آپ نے اسٹریٹجیز اپلائی کی، اور وہ آپ نے ٹارگٹس میٹ کرنے کے لیے پورا ڈیسیژن کیا، پلان ڈیولپ کیا، اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا. اینڈ ڈیورنگ دس پیریڈ جو آپ کے اسٹریٹجک پلان ڈیولپ کرنے والی کمیٹی ہے وہ اس کو ایویلویٹ بھی کرے گی. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار ڈیولپ کر لیا اور اس کو پھر چھوڑ دیا. ریگولرلی یہ ڈیولپ ہوگی. اس کے بیسس کے اوپر جو پرفارمنس آ رہی ہے اس کے بیسس پر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ کی جائے. سو جو آپریشنز پلان ہے، سیلز اینڈ آپریشنز پلان، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ٹو اپ ڈیٹ دا اسٹریٹجک پلان. 1 سال کے بعد جو نیکسٹ ایئر کا وہ جو ہے پلان آبجیکٹیوز وغیرہ، اس کے اندر کچھ چینجز لائے جا سکتے ہیں. اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو فنکشنل پلانز ہیں، فنکشنل پلانز کیا ہے؟ مارکیٹنگ پلان ہے، فائنینس کا پلان ہے، آپریشنز کا پلان ہے. ان کے درمیان کوآرڈینیشن بہت بڑھتی ہے. فار ایگزامپل جو آپریشنز پلان ہے اس کو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک آپریشنز پلان ڈیولپ کیا، اس کی انفارمیشن مارکیٹنگ والوں کو گئی، اس کی انفارمیشن فائنینس والوں کو گئی. اب مارکیٹنگ والوں نے کہا کہ نہیں جی، ٹارگٹ ہم نے میٹ کرنے کے لیے ہم نے جنوری میں اور سپٹمبر کے اندر پروموشن کرنی ہے، اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈ ادھر بڑھ جائے گی. فورکاسٹ یہ ہے کہ لیٹ سے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. اب اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے اوکے آپریشنز پلان اپنا وہ اس میں چینج لے کر آئیں گے. اس کے اندر اوور ٹائمز میں جانا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ کیپیسٹی بلڈ اپ کی جائے، اس کے لیے را مٹیریل زیادہ چاہیے. تو کیا جنوری اور اگست کے اندر یہ جو ہیں فائنینس والے، کیا یہ کیونکہ اس کے لیے فائنینس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو کیا وہ فنڈز پرووائڈ کر دیں گے؟ سو اس کے بیسس کے اوپر فائنینشیل پلان کے اندر چینجز آئیں گی، اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ کوآرڈینیشن
ان کے درمیان بڑھتی ہے. اسی طرح یہ جو پلان ہے یہ کمپنی کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ کمپنی نے اسٹریٹجک پلان ڈیولپ کیا, اس نے اپنے آبجیکٹیو سیٹ کیے اور یہ سیلز اینڈ آپریشن پلان دوسری لائن پہ چل رہا ہے. وہ اس نے وہ آبجیکٹیو جو ہیں وہ پورے اچیو کرنے ہوتے ہیں. مینجمنٹ کو اس پلانز کی وجہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پروڈکشن کس طرح ہوگی, انوینٹری کس طرح کس پیریڈ میں زیادہ ہوگی, کس پیریڈ میں بیک لاگز ہو سکتے ہیں. دیٹ از آلسو پلان بیک لاگز اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر وہ چیز آ سکتی ہے. سو جیسے میں نے بتایا کہ اسٹریٹجک بزنس پلان سے سیلز اینڈ آپریشن پلان بنتا ہے جس کے اندر مارکیٹنگ اور پروڈکشن والے اپنے اپنے پلان لے کر آتے ہیں اور اس کے بیسس کے اوپر یہ سارا پلان ڈیولپ ہوتا ہے کہ پروڈکشن کتنی ہونی ہے, کس طرح پروڈکشن ہونی ہے, اور پھر پروڈکشن پلان سے ماسٹر پروڈکشن شیڈیول بنتا ہے. پروڈکشن پلان از ایگریگیٹ ہوتا ہے, ماسٹر پروڈکشن شیڈیول کے اندر ڈس ایگریگیشن ہوتی ہے. اسی طرح مارکیٹنگ پلان سے ڈیٹیل سیلز پلان بنتا ہے وچ از ویکلی اور منتھلی اور ڈیلی, اور اس بیسس کے اوپر یہ لے کر چلتے ہیں اس کو. سو سیلز اینڈ آپریشن پلان از ویری امپورٹنٹ فار ڈیولپنگ کوآرڈینیشن بٹوین ڈفرینٹ فنکشنل ڈپارٹمنٹ, آلسو فار گیونگ انفارمیشن ٹو دا مینجمنٹ کہ اس کے اندر انوینٹریز اور پروڈکشن, اس ورک فورس, اس کی ریکوائرمنٹ, اس کو ریسورسز کس طرح پرووائڈ کیے جائیں, کتنے دیے جائیں. سو اس بیسس کے اوپر یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلان ہے.